السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 9th کلاس کی کیمسٹری کا چیپٹر 1، جس کا نام ہے فنڈامنٹلز آف کیمسٹری۔ اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی تک 1 کلاس سے لے کر 8 تک آپ نے ایک سبجیکٹ پڑھا ہے جسے کہتے ہیں سائنس۔ اب آپ اسی سائنس کی آگے ڈویژنز پڑھیں گے جن کو ہم کہتے ہیں بایولوجی، فزکس اینڈ کیمسٹری، اور یہ تینوں آپ 9th میں بھی پڑھیں گے، 10th میں بھی پڑھیں گے اور اس سے آگے بھی پڑھیں گے۔ اور میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں کیمسٹری۔ تو آج ہم نے شروع کرنا ہے کیمسٹری کا چیپٹر 1، جس کا نام ہے فنڈامنٹلز آف کیمسٹری۔ اب چیپٹر کا نام ہے فنڈامنٹلز آف کیمسٹری، یہ ہمارا 9th کلاس کی کیمسٹری کا چیپٹر 1 ہے۔ تو ٹاپک کے حوالے سے سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ فنڈامنٹلز آف کیمسٹری، اس ٹاپک کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلا ورڈ ہے فنڈامنٹلز۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فنڈامنٹلز کا میننگ کیا ہے، فنڈامنٹلز کیا ہوتے ہیں۔ بہت سارے بچوں کو پتہ بھی ہوگا، لیکن میجورٹی کو نہیں پتہ ہوگا کہ فنڈامنٹلز کا میننگ کیا ہے، کیونکہ ہمارے بچوں کی انگلش اتنی اسٹرانگ نہیں ہے۔ تو فنڈامنٹلز کو اگر ہم ایزی ورڈ میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیسکس، یعنی کہ بنیادیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ بیسکس آف کیمسٹری۔ ہم نے کیمسٹری کی بیسکس پڑھنی ہے۔ اور دوسرا ورڈ ہے ہمارے پاس کیمسٹری۔ تو کیمسٹری کیا ہوتی ہے ہماری؟ کیمسٹری کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیمسٹری ہم کس کو کہتے ہیں؟ دا اسٹڈی آف کمپوزیشن، اسٹرکچر، پراپرٹیز اینڈ ریئیکشن آف میٹر از کولڈ کیمسٹری۔ اسی ڈیفینیشن کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ ہم میٹر کے بیہیویئر کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں۔ وہ پوائنٹ میں نے یہاں پہ لکھا نہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس کس چیز کی اسٹڈی کو ہم کیمسٹری کہتے ہیں۔ میٹر کی جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، کس کس اینگل سے، اس کی کمپوزیشن، اس کا اسٹرکچر، پراپرٹیز، وہ ریئیکٹ کیسے کرتا ہے اور اس کا بیہیویئر کیسا ہے، اس کو ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ کیمسٹری ہے۔ اس اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیمسٹری کہتے ہیں۔ تو اس چیپٹر کے اندر ہم نے پڑھنا کیا ہے؟ فنڈامنٹلز آف کیمسٹری، یعنی کہ ہم نے کیمسٹری کی بیسکس سٹارٹ کرنی، کیونکہ یہ ہمارا انیشیل ہے۔ 9th کلاس میں آپ فرسٹ ٹائم کیمسٹری کو ایز اے سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو کیمسٹری کی بیسکس بتانا چاہتے ہیں کہ کیمسٹری کے اندر ہوتا کیا کیا ہے، کیمسٹری نام کس چیز کا ہے، کیمسٹری کے اندر ہم کس کس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں، کون کون سے پوائنٹس جو بیسک پوائنٹس ہیں وہ کیمسٹری کہلاتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں کرنے سے پہلے انہوں نے ایک جنرل سا ایک انٹروڈکشن دیا آپ کی بک میں، اور اس انٹروڈکشن کے اندر انہوں نے سب سے پہلے فنڈامنٹلز آف کیمسٹری کو ڈسکرائب کرتے ہوئے کیمسٹری کی ڈیفینیشن دی ہے، جو ہم نے دیکھ لی ہے کہ اسٹڈی آف کمپوزیشن، اسٹرکچر، پراپرٹیز اینڈ ریئیکشنز آف میٹر از کالڈ کیمسٹری۔ اب کیمسٹری جب بنی، جب سائنٹسٹ نے کیمسٹری کے اوپر کام شروع کیا، میٹر کو اسٹڈی کیا، اس کی کمپوزیشن، اس کا اسٹرکچر، پراپرٹیز، ریئیکشن، اس کا بیہیویئر، یہ سب کچھ ہم نے اسٹڈی کیا، تو ہمیں اس کے بہت سارے فائدے ملے، اتنے فائدے کہ گنے نہیں جا سکتے۔ ہماری ڈیلی لائف کے اندر کیمسٹری کا بہت بڑا رول ہے۔ اگر آج کی لائف ہم دیکھیں تو کیمسٹری جو ہے اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم کیمسٹری کو یوز نہیں کریں گے تو ہماری ڈیلی لائف کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ تو یہی انہوں نے بتایا ہے کہ رول آف کیمسٹری ان ڈیلی لائف۔ ڈیلی لائف کے اندر کہاں کہاں کیمسٹری یوز ہو رہی ہے؟ پیٹرو کیمیکل پروڈکٹس، جو ہمارے فیولز ہیں، اس کے اندر بھی کیمسٹری ہے۔ جو ہم اپنا فیول برن کرتے ہیں اپنے وہیکلز میں، اگر کیمسٹری نہ ہو تو یہ فیول کبھی بن ہی نہیں سکتا۔ پھر میڈیسنز اینڈ ڈرگز، ہماری میڈیسنز اور جو ڈرگز ہیں یہ جن جن چیزوں سے بنتی ہیں، اگر ہم ان چیزوں کی کمپوزیشن، اسٹرکچر، ان کی پراپرٹیز، ان کا ریئیکشن، ان کا بیہیویئر نہیں دیکھیں گے تو ہم ان چیزوں سے کبھی بھی کوئی میڈیسن یا کوئی ڈرگ نہیں بنا سکتے۔ اور
یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ کیمسٹری. تو یعنی کہ ہم یہاں بھی کیمسٹری کو یوز کر رہے ہیں میڈیسن بنانے کے لیے، ڈرگ بنانے کے لیے، اپنا پیٹرو کیمیکل پروڈکٹس بنانے کے لیے. اسی طرح ڈیلی لائف کا ایک بڑا کامن انگریڈینٹ ہے، یا آپ کہہ لیں کہ بڑی کامن چیز ہے سوپ، صابن. یہ بھی ہماری ڈیلی لائف کا ایک بہت اہم حصہ ہے. اب تو ہم عام روٹین میں بھی اگر ہم نے اپنے ہاتھ بھی دھونے ہیں نا تو ہم سوپ کے بغیر نہیں دھوئیں گے، ہمیں صابن چاہیے ہی چاہیے. خالی پانی سے تو ہم ہاتھ دھوتے ہی نہیں ہیں. اسی طرح ڈٹرجنٹس بھی ہیں، ڈٹرجنٹ سے ہم اپنے کپڑے دھوتے ہیں. تو یہ اس کے پیچھے بھی کیمسٹری ہے. پھر آ گیا ہمارا پیپر. پیپر تو سارا کا سارا ہی بلونگ کیمسٹری سے کرتا ہے. اگر کیمسٹری کے کیمیکلز کی ورکنگ نہ ہو تو ہم پیپر کی پروڈکشن بھی نہیں کر سکتے. نو ڈاؤٹ کہ پیپر بہت پرانے عرصے سے چلا آ رہا ہے، لیکن اینشینٹ ٹائمز میں جو پیپر کی پروڈکشن تھی نا وہ اس لیول پہ نہیں تھی جس لیول پہ پیپر کی آج پروڈکشن ہوتی ہے. پھر اینشینٹ ٹائمز میں پیپر کی اتنی ورائٹی نہیں تھی جس لیول پہ آج ہمیں ورائٹی دیکھنے کو ملتی ہے پیپر کی. ہمارے پاس 100 قسم کی ورائٹیز ہیں پیپر کی. کوئی بہت باریک ہے، کوئی تھوڑا موٹا پیپر ہے، ہمارے پاس سائزز بھی ڈیفرنٹ ہیں، پھر کوالٹی وائز بھی، کلر وائز بھی. اتنی ورائٹی پہلے نہیں ہوا کرتی تھی. یہ جو ورائٹی آئی ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کیمسٹری کا ہاتھ ہے. پلاسٹکس، ہم اپنی ڈیلی لائف میں پلاسٹک کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. ہماری میکسیمم چیزیں پلاسٹک کی بنی ہوتی ہیں. جو ہم عام روٹین میں ہمارے جو یوٹینسلز ہوتے ہیں یہ پلاسٹک کے ہی بنے ہوتے ہیں. پھر پینٹس اینڈ پگمنٹس، جو ہمارے کلرز ہوتے ہیں یہ بھی کیمسٹری سے ہی بنتے ہیں. اگر کیمسٹری نہیں ہو تو ان کا بھی وجود میں آنا بہت مشکل ہے. پھر انسیکٹیسائڈز وہ ہوتے ہیں جو ہمارے کیڑے مکوڑوں کو ختم کرتے ہیں. جس طرح ہم مورٹین وغیرہ یوز کرتے ہیں، مورٹین سپرے جو ہوتا ہے یہ ہمیں مچھروں سے بچاتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہم بہت ساری اس طرح کی دوائیں استعمال کرتے ہیں جو گھر میں مچھر، کیڑے مکوڑے اور اس طرح کی جو باقی چیزیں ہوتی ہیں انہیں ختم کرنے، انہیں مارنے میں کام آتے ہیں. تو اس کے اوپر جب ریسرچ کی کہ انہیں مارنے میں کون کون سے کیمیکلز کام آ سکتے ہیں جو کہ ان کے لیے تو ڈینجرس ہو لیکن ہمارے لیے کیا ہو، وہ ڈینجرس نہ ہو، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں. تو اس کے اوپر جب ہم نے سرچ کی تو کس چیز کے ذریعے سرچ کی؟ کیمسٹری کے ذریعے سرچ کی. پھر ہم نے انسیکٹیسائڈس کے جو پروڈکٹس ہیں وہ ہم نے بنائے. تو اس میں بھی ساری کیا ہے؟ کیمسٹری ہے. پھر آگے پیسٹیسائڈز ہے. پیسٹیسائڈز جو ہمارے فصلوں کے اندر جو کیڑا لگ جاتا ہے اس چیز سے بچنے کے لیے بھی آج ہم نے کیمسٹری کا یوز کرتے ہوئے ہم نے پیسٹیسائڈز بنا لی ہیں. اور اب ہماری جو ییلڈ ہے وہ بڑی سیکیور رہتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں بنتا، کوئی کیڑا وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ہماری فصل خراب نہیں ہوتی. تو کیمسٹری کا آپ دیکھ سکتے، یہ بھی بہت کم پوائنٹس ہیں. ہماری ہر چیز کے اندر کیمسٹری ہے. اگر کیمسٹری نہیں ہوگی تو ہم اینشینٹ ٹائمز میں چلے جائیں گے. آج کی لائف جو ہے اس کا کیمسٹری کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. ہر چیز کے اندر کیمسٹری. اگر کیمسٹری نہیں ہوگی تو ہمارا جو نیڈ ہے وہی پوری نہیں ہوگی، ہماری نیڈ فلفل نہیں ہوگی. لیکن جس طرح کے ہر چیز کے اگر فائدے ہیں تو اس چیز کا کوئی نہ کوئی نقصان بھی ہوتا ہے. ہمیں ہر چیز اس کائنات میں ہر چیز دو اینگلز رکھتی ہے، دو ویوز رکھتی ہے. اگر اس کا کوئی فائدہ ہے تو دوسرے سائڈ پہ اس کا کوئی نقصان بھی ہے. تو نقصان کی جب بات کی ہے تو انہوں نے ڈس ایڈوانٹیجز آف کیمسٹری کے اندر بتاتے ہوئے کیمیکل انڈسٹری کو ڈسکرائب کیا ہے. ظاہر ہے جب کیمسٹری انڈسٹری، یہ سارے جو ہم نے بات کی ہے، پیٹرو کیمیکل پروڈکٹس، میڈیسن، ڈرگس، سوپ، ڈٹرجنٹس، پیپر، پلاسٹک، پینٹس اینڈ پگمنٹس، انسیکٹیسائڈس، پیسٹیسائڈس، یہ سارے کہاں بنتے ہیں؟ انڈسٹریز میں بنتے ہیں. تو جن انڈسٹریز میں یہ بن رہے ہیں کیونکہ یہ کیمسٹری سے ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں تو وہ انڈسٹریز کون سی ہیں؟ کیمیکل انڈسٹریز ہیں. اب ان کیمیکل انڈسٹریز میں جب یہ چیزیں بنتی ہیں نا تو بہت سارا ایک لارج اماؤنٹ میں ٹاکسک ویسٹ نکلتا ہے ان انڈسٹریز میں سے، لیکوڈ کی فارم میں، گیس کی فارم میں، سالڈ کی فارم میں. تینوں سٹیٹ آف میٹر میں ہمارے پاس ویسٹ آتا ہے. اور یہ نارمل ویسٹ نہیں ہے، یہ ٹاکسک ویسٹ ہے جو کہ آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے بڑا ڈینجرس ہے، جو ہماری انوائرمنٹ کے لیے ڈینجرس ہے، جو ہماری انوائرمنٹ کو خراب کر رہا ہے. اسی طرح جو لیکوڈ ویسٹ ہوتا ہے وہ یہ انڈسٹریز پانی میں چھوڑ دیتی ہیں. ہمارے ریورز، کینالز کی طرف ان کا منہ ہوتا ہے اور وہ ادھر ہی اپنا سارا ویسٹ نکالتے ہیں.
تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو فریش واٹر باڈیز ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، ان کا مرین لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور وہ بھی کنٹامینیٹڈ ہو جاتی ہیں. پھر جو گیس کی فارم میں ان کا ویسٹ نکلتا ہے وہ ہماری ایئر کو پولوٹ کر دیتی ہیں. آج کے ٹائم پہ ہماری ان چیزوں کی وجہ سے نہ ہمارا پانی صاف ہے، نہ ہماری ایئر صاف ہے، ایئر بھی پولوٹیڈ ہے، اور ہماری لینڈ تو پھر پولوٹیڈ ہے ہی ہے. اس کے اندر کیمیکل انڈسٹریز کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، اور یہ ویسٹ اس قسم کا ہے کہ یہ جان لیوا ہے، یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ سارے کیمیکلز ہیں، ٹاکسک سبسٹانسز پائے جاتے ہیں اس کے اندر، جو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ وہ جس جگہ پہ ہوں گے اس جگہ کے ایکو سسٹم کو تباہ کر دیتے ہیں، وہ اس جگہ کی لائف کو ختم کر دیتے ہیں. پانی میں ہے تو مرین لائف ختم، لینڈ پہ ہے تو لینڈ لائف ختم، اور اگر ایئر میں ہے تو ایئر کے اندر جو جو معاملات ہوں گے کے اندر، ایئر کے اندر جو سائیکلز ہیں، بایو جیو کیمیکل سائیکلز ہیں، وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، ان کے اندر کنٹامینیشن آ جائے گی، پولوٹنٹس آ جائیں گے ان کے اندر. تو یہ ہیں کیمسٹری کے ڈس ایڈوانٹیجز. تو انٹروڈکشن کے اندر انہوں نے ہمیں سب سے پہلے بتایا فنڈامنٹلز آف کیمسٹری کی ڈیفینیشن. ٹھیک ہے، کہ کیمسٹری ہم کسے کہتے ہیں؟ اسٹڈی آف کمپوزیشن، اسٹرکچر، پراپرٹیز اینڈ ریئیکشنز آف میٹر از کالڈ کیمسٹری. پھر میں نے آپ کو ایک ایکسٹرا پوائنٹ بتایا کہ فنڈامنٹلز کا مطلب کیا ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس چیپٹر میں ہم نے پڑھنا کیا ہے. تو ہم نے کیا پڑھنا ہے اس چیپٹر کے اندر؟ ابھی تو یہ صرف انٹروڈکشن ہے، ہم نے آگے جا کے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے کہ کیمسٹری کے اندر بیسک کنسیپٹس کون سے ہیں. پھر انہوں نے کیمسٹری کا ایک ڈیلی لائف میں یوز بتایا اور ایک ڈیلی لائف کا نقصان بتایا کہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. جہاں اتنے سارے ایڈوانٹیجز ہیں وہاں ایک شارٹ لسٹ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، لیکن ان ڈس ایڈوانٹیجز کو کور کرتے ہوئے وہ ہمیں ایک اور پوائنٹ بتاتے ہیں کہ جہاں اس کے اتنے سارے نقصان ہیں نا اور اتنے فائدے ہیں، تو جو اس کے نقصان ہیں ان نقصانات کو کور کرنے کے لیے کیمسٹری کیا کرتی ہے؟ آلسو پرووائڈس نالج اینڈ ٹیکنیکس ٹو امپروو آور ہیلتھ. ٹھیک ہے، اینڈ انوائرمنٹ اینڈ ٹو ایکسپلور اینڈ ٹو کنزرو دا نیچرل ریسورسز. جہاں کیمسٹری کی وجہ سے اتنا سارا کام خراب ہو رہا ہے، وہیں پہ کیمسٹری ہمیں ٹیکنیکس بتاتی ہے، نئی نئی نیا نیا کام آ رہا ہے، نئی ٹیکنیکس آ رہی ہیں، نئے میتھڈز آ رہے ہیں. کس چیز کے لیے؟ ہماری ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے، ہمارے انوائرمنٹ کو صاف کرنے کے لیے، اور جو نیچرل ریسورسز ہیں انہیں کنزرو کرنے کے لیے، انہیں سیف کرنے کے لیے، انہیں محفوظ کرنے کے لیے کیمسٹری بہت سارے اس طرح کے میتھڈز اور اس طرح کی ٹیکنالوجی، اس طرح کی ٹیکنیکس انوینٹ کر رہی ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں. جہاں ایک طرف وہ اتنا نقصان کر رہی ہے، وہاں اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے وہ اس کا حل بھی نکال رہی ہے. تو یہ آج ہمارا ایک شارٹ انٹروڈکشن تھا فنڈامنٹلز آف کیمسٹری کا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر اس سے آگے بات کریں گے اور ہم پراپر اپنا چیپٹر سٹارٹ کریں گے برانچیز آف کیمسٹری سے. تو یہ آج کا ہمارا انٹروڈکشن تھا، ایک چھوٹا سا کہ ہم نے اس چیپٹر کے اندر پڑھنا کیا ہے، بات کیا کرنی ہے. ہم نے اس میں بات کرنی ہے بیسکس کہ کیمسٹری ہوتی کیا ہے. تو امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ ہم نے اس چیپٹر میں کیا پڑھنا ہے. اگر کوئی کوشچن ہو تو مجھے کمنٹ کیجیے گا.